یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا شناختی کارڈ وغیرہ سب لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یکٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل سے اسے اب جواب دیا گیا ہے تو پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا یا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو اب یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر تنگ آ کر قدرے فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی اور جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیص پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پر کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر اس کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے اس کو مخاطب کیا۔ میڈم آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم از کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑ کر ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں ڈالنا میم، پلیز یہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور فرسٹ ٹائم ان لوگوں کی بین الاقوامی فلائٹ لینے کی وجہ سے کہہ رہی تھی، اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی مترنم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے، ڈی جے ہنس کے بولی۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو سیٹیں ایک ہی قطار میں ملی تھیں۔ درمیانی راستے کی دائیں طرف جڑی 3 سیٹوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی سیٹ ڈی جے کو ملی۔ درمیان والی سیٹ خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پر کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر بیٹھ جائے۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے ہی رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنی 2 پیس میں بے حد پھنسے پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا جگہ نہ ہونے کو محسوس کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ختیجہ دوسری طرف۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ، ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں۔ میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔
حیا مزید اپنے پرس میں جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بھی بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ ڈی جے نے پوچھا۔ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سننے والے کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا محسوس کر رہی تھی وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی جہاز میں ہی نہیں بیٹھی۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش ہی نہیں آئی۔ اور اس پر ان صاحب کی المناک داستان جو مختصر کچھ ایسی تھی کہ یہ اور ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار میں خاص کر بگڑ گیا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہیں قہوہ میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پر 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنے پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے، مینیو کارڈ آ گیا۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیو پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے تھے۔ حیا نے آگے ہو کے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بیچ میں وہ بھاری بھرکم انسان بیٹھا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دونوں کنفیوز تھیں کہ آخر کیا منگائیں کھانے کے لیے۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے اور ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ، عثمان شبیر بولے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے مشکل ایک چمچہ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بمشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی سے کھانا کھا رہے تھے۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پر اترنا تھا۔ وہاں کچھ دیر کا قیام تھا اور پھر استنبول۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا تھا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑنی تھی، مگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا پہلا تجربہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ میں ایک شخص ان کی طرف پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر کرتا ہوں۔ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی۔ سبھی رخ موڑ گیا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی سے دیکھتی رہیں۔ اس نے وہ انگریزی میں بات کر رہا تھا، مگر اب فون پر وہ عربی بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریعہ اینڈ لاء کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سکھا دی تھی۔ میں استنبول آ رہا ہوں، وہ اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں شام تک گھر پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا، کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہاں جو ہے۔ بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ تیز سے اس کی دبی دبی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میری عبدالرحمن سے بات ہوئی تھی، اسی کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں، مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے رہا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور پھر مزید جھنجھلاہٹ سے بولا،
اچھا فون رکھ رہا ہوں، مرحبا۔ اس نے کھٹاک سے فون رکھا اور ان کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بمشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے وہ اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلے ہی کوشش کامیاب ہو گئی، وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھیں۔ لیجئے، سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا، پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کال کریں گے، حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں؟ توبہ کتنا روتی ہے، سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ جی ابا جی، وہ چپ ہو گئی ہے، اور پھر جلدی جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یورو کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت و کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ اب ابو ظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ حیا نے اسے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا۔ اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز جل رہے تھے، ہر ٹائرز پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں چل رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ اپنے بیگز کو کہاں سے تلاشیں۔ وہ دونوں بد حواسی سے ایک ٹائر سے دوسری کی طرف بھاگے جا رہی تھیں۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں سانس ہی پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنی سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کا ہاتھ پکڑ کر ادھر بھاگتی۔ حیا بتاؤ اب بیگز کہاں سے ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ حیا نے بمشکل تھوک نگلا اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ اب سچ بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ ڈی جے، مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہی، میں آج زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑی۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائر کی لسٹ نظر آئی، جس پر ہر فلائٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر 2 منٹ میں ہی اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنی تھک چکی تھی کہ جب ڈی جے نے وہیں ایک جگہ چمکتی فرش پر بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگز کے ساتھ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھی ہر آتے جاتے کو دیکھ رہی تھیں، اور ارد گرد مہذب اور نفیس لوگ حیرت سے ان کو تکتے جا رہے تھے۔ ٹرمینل 1 سے جو پرواز ترکی لے جانے والی ان کو ملی، اس میں بھی عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور وہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی رہی۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس پار بہت ہی خوبصورت منظر پھیلنے لگا۔ مرمرا کا سمندر، اوپر بادل اور برف، یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی۔ جہان سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو۔ پرواز اترنے کا اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا اور کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پہ میں ہمیشہ ملتا ہوں۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر سے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کا تصور ہی حیا کے لیے سہانے روح تھا۔ پھر بھی اس کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں وہ کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا تھا، البتہ جو بات اسے ہمیشہ سے معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا واحد شہر تھا جو 2 خطوں کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ وہ دونوں جب اپنا سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے ہوئے آئیں تو رومی فارم کے 2 ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے ہی آئے تھے۔ رومی فارم ایک ترک NGO تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ 2 لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ السلام علیکم، وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان سے بیگز لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیگ اور یورو میں تبدیل کروا لی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بستہ ہڈیوں میں گھستی خون منجمد کرنے والی ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔
یہاں مری اور ایوبیا کی سرد ترین ہوا سے بھی کئی گنا سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹرنے لگی تھی۔ اس کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے رکھتے ہانپ گئے تھے۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے، ہم اسے سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں۔ اس سے اس کا ترکی کا قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کے بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو توہم پرستی اور شرک ہے۔ اس نے زور سے کوہنی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا، پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں اسے غصے میں بولی، میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پاگل، صبح تمہارا مجسمہ بنا ہوا ہوگا یہاں پر۔ آئندہ ترکی آنے والے سب سے پہلے تمہارے برف کے مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی، سو وہ سارا راستہ گرد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو وہ کھڑکی سے باہر نظارے کرتی رہی۔ وہ واقعی یورپ تھا۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، صاف سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف، سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹ میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ ہم تو مزار پر جا رہے تھے، جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے، پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناطولین شہر تھا۔ ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب سے کسی کو اٹھانا ہے۔ ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو کسی اور بندے نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد بھی لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ کھڑکی سے اس پار ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں بوجھل بادلوں کی طرح سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی ان دونوں ترک لڑکوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی ہائی ایس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی ہوئی سنتی رہی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور وہ لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم، اور ترکی میں خوش آمدید، اس نے انگلش میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا اس نے اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا تھا۔ میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فورم سے ہے۔ میں سبانچی سے میٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے بھی مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار واپس موڑ دی تھی۔ حیا سلیمان، ختیجہ رانا۔ ان کے تعارف کو حالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر ازبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا حالہ تھی، دھلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ؟ حیا ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو اور ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضبوط میں اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا تھا کیا، کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے؟ ایوب سلطان جامع کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سو اڑتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کے احاطے تک پہنچی تھیں۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے، جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان میں سی کو عربی کے جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے رش سے گزرتے ہوئے ان کی حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس کی بات پر حیا بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے کے وقت جوتے باہر نکالنے کے بجائے شاپر میں رکھنے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ اوہ اچھا، جے کی جگہ سی لکھا جاتا ہے۔ تب بھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، اور وہ تو اپنی جے کی جگہ جے لکھ کر جہان لکھتا ہوگا۔
گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی، دونوں اطراف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میزیں بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کناروں پہ کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی اور وہ اب اس سفر نامے سے بور ہونے لگی تھی۔ بمشکل وہ تینوں اس رش محلے سے نکلی تھیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کو ان کا پہلا کھانا ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے اور ابھی ہم اسی میزبان کی طرف جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں فوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالے نے بتایا۔ کھانے کا سن کر ان پر چھائی ہوئی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور ایک بنگلوں کے سامنے سبزے سے جمی برف۔ اس کے اسکالرشپ کو آرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کروا دی تھی کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا اور ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے۔ السلام علیکم، ترکی میں خوش آمدید۔ ایک معمر خاتون نے ان کا استقبال کیا۔ آپ کے اصولوں کی پاسداری میں ہمارے لیے فخر ہی فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اب ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کے سرخ بالوں والی بیٹی کے آگے بڑھیں اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئیں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں تو حالے نے اس سے کہا، تم کیا کہہ رہی تھی، تمہارا کوئی رشتہ دار بھی رہتا ہے ادھر؟ جی، میری پھپھو رہتی ہیں، حیا نے کہا۔ ادھر؟ اس نے پرس سے مڑا تڑا کاغذ نکال کر حالے کو تھمایا۔ حالے نے ایک نظر اس کاغذ کو دیکھا اور جذبات میں سر ہلایا۔ کل میں ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھا دیا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے۔ اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے تو پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا اور اردو جیسی ترک میں اسے شوربہ کہتے تھے۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد ہی دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے والی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے چمچہ پھیر رہی تھی۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ شوربے جیسا سوپ ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ بھی اتنا بدمزہ تھا کہ ان دونوں سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ ختیجہ کے چہرے کے زاویے بگڑ رہے تھے۔ وہ عجیب منہ بنائے بیٹھی تھی۔ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان سی لگ رہی ہے، خیریت؟ معمر خاتون مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر انہیں دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ نہیں، ایکچولی یہ پہلی بار یورپ آئی ہے تو تھوڑا ڈری ہوئی ہے۔ حیا نے بات بنانے کی کوشش کی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، وہ بولیں۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پھرنے دیتی۔ جب حالے نور استنبول کی شان میں ایک قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبد الرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا واپس پلیٹ میں رکھا۔ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا کہ کانٹے کی کانچ میں ٹکرانے کی آواز بھی سب نے سنی۔ کون پاشا؟ ڈی جے نے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے۔ استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیبوک ادا۔ اس جزیرے پہ اس مافیا کا راج ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم دونوں کان کھول کے سن لو۔ حالے نے قدرے تل ملا کر مداخلت کی۔ استنبول میں ایسا کوئی کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں، یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ وہ بات ختم کر کے سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ختیجہ بھی ان کی باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارا کہیں اٹک کے رہ گیا تھا۔ ابو ظبی میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس حبشی کے منہ سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت ڈرا ہوا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی پاشا کے کام کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو عورتوں کے افسانے پاشا کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ جب یہ لوگ جانے کے لیے ان کے گھر سے نکلیں،
تو باقی سب آگے نکل چکے تھے۔ مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتی۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ مطلب وہ سچ بول رہی تھی۔